تو بتائیے کہ ریٹرننگ افسر کی ہو کیا فرق پڑے گا؟ یہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کوہاٹ کے آر او کے حوالے سے کہا، سوال بھی پوچھا کہ بلا وجہ کی درخواستیں کیوں دائر کی جا رہی ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، جو ریٹرننگ آفیسرز کے رویے رہے ہیں، آپ نے ابھی پچھلے 5-6-7 دنوں میں جو سارا ہم نے ایک تماشا دیکھا اس ملک میں، ماضی میں ایسے نہیں ہوا۔ تو اصولی طور پہ تو ہم اپنے چیف جسٹس صاحب کی اس بات کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور جماعت شاید ہماری جتنی تندہی سے نہ چاہے، ہم تو ایک دن کی بھی تاخیر نہیں چاہتے، لیکن اگر کہیں کسی جگہ پہ کسی کو ریزرویشن ہے تو اس کو یہ اجازت تو ہونی چاہیے کہ وہاں وہ اپنا جو ہے پٹیشن کرے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی ریٹرننگ افسر نے آپ کو سنا ہی نہیں، آپ کے ڈاکومنٹس بغیر کسی وجہ کے واپس کیے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جو اپنی ڈاکومنٹس جمع کرنے گئے اور وہاں ریٹرننگ آفیسرز جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ ہی نہیں بیٹھے، وہ آئے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے، بلکہ کچھ دیر پہلے ان سے جو ہے نون وغیرہ کے نون لیگ کے ان کے ڈاکومنٹس لے لیے۔ تو جہاں اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں تو ایک حق ہے کسی شخص کا، اگر اس کے ساتھ تو آپ کو زیادتی اس ہوئی ہے۔ میں تضاد دکھتا ہے کہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست میں بہترین فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے اور منصفانہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے، تمام تر شکایات دور کی جائیں اور صرف الیکشن نہیں بلکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنایا جائے، یہ بڑے واضح طور پہ یہ فیصلہ آیا ہے؟ تو ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف چیف جسٹس کا یہ پوچھنا کہ یہ آر اوز کا مسئلہ اتنا کیوں اٹھایا جایا ہے اور یہ درخواستیں کیوں دی جا رہی ہیں، کہیں تضاد دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، کئی آروز ایسے بھی ہیں جو میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے انہوں نے خود بھی چینج کیے ہیں۔ اگر کہیں کسی ایک آر او کا ایشو آیا ہے جس کی وجہ سے چیف صاحب کو لگتا ہے کہ ڈیلے ہے، تو بالکل ڈیلے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا نقطہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں جس طرح ہوا، آپ نے دیکھا کہ آر اوز کی موجودگی میں جس طرح لوگوں سے رویے رکھے گئے، انہوں نے خود بھی غلط رویے بہت سنے رکھے اور وہاں لوگوں کے سیکنڈری پرپوزل اٹھائے گئے، ڈاکیومنٹس ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے، 100 قسم کے مسئلے لوگوں کو جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو اس کے خلاف اب پٹیشن تو آپ کا ایک حق ہے۔ باقی بہرحال ہم اصولی طور پہ بالکل چیف صاحب کی اس بات کو ہم سب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ الیکشن میں ڈیلے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر سر یہ ایک طرف درخواستیں انٹرٹین بھی ہونی چاہیے، مگر الیکشنز جو ہیں ان کی شکایات دور بھی ہونی چاہیے، تو میں تو اس تضاد کی بات کر رہی تھی جس کے اوپر آپ شاید کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ایٹ دس پوائنٹ۔ نہیں، دیکھیں، درخواست اگر کسی کے شخص کے بارے میں اس کے ذاتی رویے کے حوالے سے ہے وہ تو انٹرٹین ہونی چاہیے اگر کسی آر او نے زیادتی کی ہے۔ باقی جو ہے نہیں دیکھیں نا، بیکاز چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آر او کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اگر اس طرح سے دیکھ لیں تو واقعی کوئی بھی آر او آئے، کام تو سارے وہی کر رہے جو سب نے کیا ہے، اسی وجہ سے تو ہم سب کہہ رہے تھے پھر درخواستیں بھی آپ کی بلا وجہ کی ہیں، صحیح فرما رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، جو ایکسٹرا کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہماری طرف سے کوئی کوشش ہے ڈیلیبریٹ کے، کیونکہ اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے نقصان ہمیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہماری جماعت کی کوئی ڈیلیبریٹ کوشش ہے۔ اگر اور آپ کو آج امید ہے کہ جو بڑا کلیئر کٹ فیصلہ دیا ہے عدالت عالیہ نے، اب الیکشن کمیشن مجبور ہوگا ان شکایات کو ایڈریس کرنے میں؟ دیکھیں، مجھے اپنی بات پوری کرنی دیں۔ دیکھیں، تحریک انصاف کی بطور جماعت کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ پٹیشن ڈال کے نقصان تو ہم اپنا کریں گے۔ الیکشن میں ایک دن کا بھی ڈیلے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے جب ایک دن کا ڈیلے ہوتا ہے وہ پھر کہیں بھی جا سکتی ہے بات، لیکن ہزاروں کینڈیڈیٹس ہیں، اگر کسی شخص کو کسی آر او سے شکایت ہے وہ پٹیشن تو کرے گا۔ لیکن میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ڈیلے ہو، اور تحریک انصاف تو آخری جماعت ہے جو چاہے گی ڈیلے ہو، کیونکہ ہم تو خود ان مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں تو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، ہمیں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی لوگ بات کرتے ہیں، فیلڈ کدھر ہے؟ ایسی باتوں پہ ہمارے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں جو بچوں والی باتیں، جیسے میرا ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا لیٹر نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اسکروٹنی سٹیج میں کون سی جماعت کس کو جو ہے وہ ٹکٹ دیتی ہے؟ کیا جن لوگوں کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیٹر ہیں؟ اس طرح کی بچکانہ باتوں پہ، لیکن اس کو ہم ٹرائیبونلز میں دے گئے ہیں، ٹرائیبونلز فیصلہ کریں گے، اصولی طور پہ ہم اس بات کے حق میں ہیں، ایک دن کا ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بوائیکاٹ بھی بالکل خارج الامکان ہے، کیونکہ اگر آپ کو بلہ نہ ملا تو آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ممکنہ طور پہ مائنورٹیز اور ویمن سیٹ کی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، ایک افراتفری بھی ہوگی، آزاد امیدوار اتریں گے حلقوں کے اندر، تو بیکاز آپ بار بار بتاتی ہے آپ کی لیڈرشپ کے اسٹریٹجی اے بی سی ہے، اس کے اندر کہیں بوائیکاٹ بھی ہے؟ نہیں جی، کسی اسٹریٹجی میں کوئی بوائیکاٹ نہیں ہے، کیونکہ بوائیکاٹ تو ہمارے جو رقیب ہیں وہی چاہتے ہوں گے، جو ہمارے سیاسی حریف ہیں وہی چاہتے ہیں۔
کہ ہم الیکشن میں نہ رہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بلہ بھی نہ ہو بلے والے بھی نہ ہو. مطلب ہے کہ گلیاں جو ہیں وہ ساری خالی ہو جائیں اور اس میں رانجھا یار پھرے یا مرزا یار پھرے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بوائے کاٹ بالکل تحریک انصاف نہیں کرے گی، کسی صورت نہیں کرے گی. بوائے کاٹ ہماری پالیسی میں نہیں ہے. ہم کبھی بھی اوپن فیلڈ نہیں دیں گے، واک اوور نہیں دیں گے. ہمارا ایک بھی بندہ کھڑا رہا تو مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 97 میں چراغ کے نشان پہ بھی پی ٹی آئی لڑی تھی، تو کوئی اور نشان دے دیا جائے، مگر دیا جائے. سر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی جانب لیکن کیوں کوئی اور نشان دیا جائے؟ دیکھیں اس کو آپ دیکھ لیں نا کہ الیکشن سے 30 35 40 دن پہلے اور اس طرح کی صورتحال کی ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ چھین لیا جائے، یہ کیا ایک پری پول ریگنگ کی ایک شخصانہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک جماعت کو سائیڈ لائن کرنے والی بات نہیں ہے؟ ٹھیک ہے سر، ایک ماضی بھی رہا ہے نا، پیپلز پارٹی سے بھی تلوار چھینی ہے، نون سے بھی سائیکل تو کیا شیئر دے دیا گیا. ماضی میں ہم نے اپنے وزراء اعظم کو پھانسی چڑھایا اور کیا کیا کرتے رہے، اسی کو کریں. I'll get to that. مطلب ہم سر آپ shall we move in circles or in a straight line? I'll get to that کیونکہ آج نگران وزیر اعظم نے بڑی زبردست بات کی ہے. بٹ سر بفور آئی گیٹ ٹو دیٹ، ایک طرف آر او سے کوئی مسائل ہیں یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، لیکن ساتھ ہی سر ابھی صرف آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نواز پر الزامات عائد کیے جا رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور شکووں کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی یہی گلے سامنے آ رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر پوری ضلعی انتظامیہ بشمول مختلف محکموں کے افسران اکارڈنگ ٹو ANP پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک اور ان کے اہل خانہ فیملی کو ان کے الیکشن میں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ دیکھیں اس کا تو مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک ANP کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ان کو جتنے بھی مسئلے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ان کے اپنے لیڈر ML ولی خان صاحب ہیں. جس طرح کی وہ بیانات دیتے ہیں وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جس طرح کی وہ تھریٹ کر رہے ہیں، ججز کو تھریٹ کر رہے ہیں، جماعتوں پہ، ہماری جماعت کی لیڈرشپ پہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو پولیٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ان کے تو زیادہ مسئلے اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہیں. باقی اگر ان کو جنرل مسئلہ ہے، ان کو کوئی جنرل مسئلے ہیں تو بالکل ہم کہتے ہیں تمام جماعتوں کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ہم صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں. سر کیونکہ ANP کے رہنما میاں افتخار احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں، بلکہ انہوں نے الزام لگایا کہ عبوری حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ انتخابات سے قبل ہی ہونے والی انتظامی بے ضابطگیوں میں ملوث ہو رہے ہیں اور ان کو دور کرنے میں عدم فعالیت کا شکار ہو چکے ہیں. دے ناٹ انٹرسٹڈ. ساتھ ہی ANP کے رہنما نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر کوئی کارروائی اور پروگرس نہ دیکھنے کو ملی تو تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر سڑکوں پر آئیں گی، کیونکہ پرویز خٹک ضلعی حکومت کے اہلکاروں کو انتخابات میں استعمال کر رہے ہیں بقول ان کے. سو ویدر یو ڈو ناٹ نو اباؤٹ دیٹ اسپیسیفکلی، آپ کے بھی یہی خدشات ہیں؟ یہ ممکنہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں یا گوئنگ اپ ٹو دی الیکشنز آپ سب اکٹھے ہوں اور سڑکوں پہ آئیں؟ ہمارا فوکس الیکشن ہے، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. یہی جماعتی ساری مل کے انہوں نے 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی جائز حکومت جو ہے ایک بین الاقوامی مداخلت کے بعد اس کو گھر بھیجا. سائفر ایک کھلی حقیقت ہے اور یہ سارے کے سارے اس میں ملے ہوئے تھے. جس طرح ان لوگوں نے یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات تب کرتے ہیں جب یہ نیچے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، اور کیا وہ جینون ایک موومنٹ تھی؟ وہ جو نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی، کیا وہ جینون سارے خود سے اچانک رات کو سب کے ضمیر جاگ گئے تھے اور سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے، اس کے بعد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اکٹھے ہو گئے اور ہمارے وہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا لالچ دیے گئے؟ آج حالت کیا ہے؟ آج ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا جو اس وقت جو ہے وہ استعمال ہوئے. تو ان سب کو اپنے اپنے ضمیر اپنے جو ہے اس میں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ جو کیا، آپ مجھے بتائیں 18 مہینے کی حکومت میں ان لوگوں نے پھر پاکستان کو کیا دیا؟ کیا پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی؟ مہنگائی ٹھیک ہوئی؟ آپ کے فورن افیئرز ٹھیک ہوئے؟ آپ کی کیا چیز ٹھیک ہوئی ہے؟ صرف ایک چیز ٹھیک ہوئی ہے، ان کے کرپشن کیسز جو ہیں وہ معاف ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں، اس الیکشن کی طرف جائیں. 8 فروری کو الیکشن ہو اور جہاں جہاں ہائی ہینڈڈنس ہو رہی ہے، اگر خٹک صاحب کر رہے ہیں، میاں افتخار صاحب کا مجھے پتا ہے نوشہرے سے ہیں، ان کو زیادہ اس علاقے کا پتا ہوگا، اگر ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن